زندگی میں کبھی بھی پوری رات نماز میں نہیں گزاری۔ اب اگر ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسا کرتے تھے یا ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو یہ لازمی طور پر سنت کے خلاف اور عبادت کے اندر غلو ہے جو بدعت ہے۔ آٹھواں اصول، کل عبادت اطلق الشارع وقید الناس ببعض القیود مثل المکان او الزمان او صفت او عدد، ہر وہ عبادت جس کو شارع نے یعنی کتاب و سنت نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بیان کیا ہے، لیکن لوگوں نے اسے مقید کر دیا۔ کیسے کہ فلاں جگہ یہ کام کیا جائے، فلاں وقت یہ کام کیا جائے، فلاں طریقے سے یہ کام کیا جائے، اتنی تعداد کے ساتھ عدد کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجیے آپ کہ جگہ کا تعین کر دیا جائے، وقت کا تعین کر دیا جائے، طریقے کا تعین کر دیا جائے، تعداد متعین کر دی جائے، جبکہ حدیث میں ایسا کچھ نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر قبروں کی زیارت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب کوئی مسلمان یہ بیان کرے کہ عیدین میں قبروں کی زیارت کرنا زیادہ اچھی بات ہے، مردے انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ لازمی طور پر بدعت ہے۔ شب برات میں قبروں کی زیارت اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مسنون ہے یا اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اس کو رواج دینے کی کوشش کرے، تو یہ لازمی طور پر بدعت ہے۔ آپ کو جب فرصت ہو، جب موقع ہو، آپ قبرستان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے، اپنے لیے دعائیں مغفرت کیجئے اور موت کو یاد کیجئے کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی۔ عدد کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح بیان فرمائی، اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں کی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قیامت کے جن ترازو میں پڑھنے میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے اور کہنے کے اعتبار سے زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے کوئی تعداد متعین نہیں، بکثرت پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ یہ کہیں کہ اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کہیں کہ اسے 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی صاحب کہیں اسے 10,000 مرتبہ پڑھنے سے یہ ثواب مل جاتا ہے، تو یہ تعداد متعین کرنا جبکہ اللہ کے نبی نے تعداد متعین نہیں کی بدعت ہے۔ تو مسلم سماج و معاشرے میں، دینی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں طرح کے، سینکڑوں طرح کی تسبیحات مختلف تعداد کے ساتھ جو مروج ہیں، اسے دین کا کام سمجھ کر، عبادت کا کام سمجھ کر، اللہ کا تقرب پانے کے ارادے سے، ثواب پانے کے ارادے سے ایک مسلمان انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر ان اصولوں کو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی نے تعداد متعین نہیں فرمائی تو ہمیں تعداد متعین نہیں کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے اس میں؟ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ بیٹھ گئے، طبیعت اچاٹ ہو رہی ہے، لیکن 1,00,000 کی گنتی پوری کرنی، وہاں مقصد پڑھنا نہیں رہ جاتا، وہاں مقصد گنتی کو پورا کرنا ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ گنتی پوری کرنے کے لیے بیٹھے تھے یا مقصد پورا کرنے کے لیے بیٹھے تھے؟ تو بہت زیادہ افراط و تفریط ہوتی ہے اگر ان اصولوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ تو اگر یہ 8 اصول ہمارے پیش نظر رہیں تو ہمیں مسلم معاشرے میں جیتے ہوئے یہ اندازہ کرنا اور شناخت کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون سا کام بدعت ہے اور کون سا کام سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اسلام کا فہم عطا فرمائے اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔